الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله الله إلى كافة للناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وتالله لأكيدن أصنامكم بعد أن تولوا مدبرين فجعلهم جذاذا إلا كبيرا لهم لعلهم إليه يرجعون. قالوا من فعل هذا بآلهتنا إنه لمن الظالمين. قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم. قالوا فأتوا به على أعين الناس لعلهم يشهدون. قالوا أنت فعلت هذا بآلهتنا يا إبراهيم. قال بل فعله كبيرهم هذا فاسألوهم إن كانوا ينطقون. فرجعوا إلى أنفسهم فقالوا إنكم أنتم الظالمون. ثم نكسوا على رؤوسهم لقد علمت ما هؤلاء ينطقون. قال فتعبدون من دون الله ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم أف لكم ولما تعبدون من دون الله أفلا تعقلون. صدق الله مولانا العظيم. يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم.
میرے محترم دوستوں، بزرگوں، بھائیوں، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعوت توحید اور رشد و ہدایت کا سلسلہ چل رہا ہے۔ اس سے پہلے میں عرض کر چکا ہوں کہ ابراہیم علیہ السلام اپنے والد اور اپنی قوم کے سامنے رشد و ہدایت کی تعلیم مختلف انداز میں بیان فرما چکے، اور جب کسی طرح بھی آزر اور پوری قوم ابراہیم علیہ السلام کی دعوت کو قبول کرنے کے لیے تیار نہ ہوئے، تو ابراہیم علیہ السلام نے پھر سوچا کہ کوئی ایسی تدبیر کی جائے، کوئی ایسا لائحہ عمل بنایا جائے، کوئی ایسا منصوبہ تیار کیا جائے کہ جس کے ذریعے سے جمہور کے سامنے، پبلک کے سامنے، عوام کے سامنے ان بتوں کی بے بسی اور ان کی عاجزی کھل کر کے ظاہر ہو جائے، اور سب لوگ اپنی آنکھوں سے اس کا مشاہدہ کر لیں، اور اس بات کا یقین ہو جائے کہ ان کے بڑوں نے، ان کے وڈیروں نے، ان کے پنڈتوں نے، ان کے کاہنوں نے ان بتوں کے متعلق جو ان کے ذہنوں میں بٹھا رکھا ہے کہ اگر تم ان کو نہیں مانو گے، ان کی عبادت نہیں کرو گے تو یہ تمہیں نقصان پہنچا دیں گے، تباہ برباد کر دیں گے، لوگوں کو معلوم ہو جائے کہ یہ بہرے بھی ہیں، اندھے بھی ہیں، گونگے بھی ہیں، اور یہ کسی کے کچھ کام نہیں آ سکتے، نہ کسی کو نفع پہنچا سکتے ہیں نہ نقصان، اور کسی کو کیا نفع و نقصان پہنچائے، یہ اپنے آپ کو بھی نفع نہیں پہنچا سکتے اور نقصان سے نہیں بچا سکتے۔ تو اس لیے ابراہیم علیہ السلام نے ایک تدبیر تیار کی، اور ان الفاظ میں قوم کے کچھ لوگوں کے سامنے اپنے اس لائحہ عمل کا اعلان کر دیا، وَتَاللَّهِ لَأَكِيدَنَّ أَصْنَامَكُمْ بَعْدَ أَن تُوَلُّوا مُدْبِرِينَ، مجھے رب کی قسم ہے کہ میں تمہارے ان بتوں کے خلاف کوئی خفیہ تدبیر کروں گا، ان کے خلاف چال چلوں گا، بعد ان تولوا مدبرین، جب تم پیٹھ پھیر کر کے چلے جاؤ گے۔ قریبی زمانے میں ایک مذہبی تہوار، مذہبی میلہ تھا، اور اس میلے میں پوری قوم نمرود سمیت، تمام کاہنوں اور پنڈتوں سمیت شریک ہوئی۔ بعض روایات کے مطابق ابراہیم علیہ السلام کو ان کے والد نے دعوت دی کہ ابراہیم تم بھی ہمارے ساتھ چلو اور ہمارے اس مذہبی تہوار میں شریک ہو جاؤ، تمہیں اچھا لگے گا۔ بعض روایات کے مطابق ابراہیم علیہ السلام سے قوم کے کچھ اور لوگ ملے اور جاتے ہوئے انہیں بھی دعوت دی کہ ہمارے ساتھ چلو، اور جس وقت بہت ہی زیادہ اصرار کیا
تو ابراہیم علیہ السلام نے فنظر نظرۃ فی النجوم، نگاہ اٹھا کر کے ستاروں کی طرف ڈالی، اور پھر فرمایا کہ انی سقیم، میں بیمار ہوں اور میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے، کچھ علیل ہوں۔ اس لیے ان لوگوں نے زیادہ زور نہ دیا، چلے گئے۔ پہلے عرض کر چکا ہوں کہ ان کا یہ عقیدہ تھا کہ ستارے یہ بھی انسان کی بیماری اور صحت کے اندر دخیل ہیں، اس لیے انہوں نے سوچا کہ کسی ستارے کا اثر ہوگا، اس لیے ابراہیم علیہ السلام نہیں جانا چاہتے تو چھوڑ کر چلے گئے۔ اب ابراہیم علیہ السلام جب سارے لوگ چلے گئے اور میلے کے اندر شراب کباب کے اندر مشغول ہو گئے، تو شہر کا جو بڑا معبد خانہ تھا، بڑا ہیکل بت خانہ، ابراہیم علیہ السلام اس میں داخل ہوئے، اور اس میں داخل ہونے کے بعد دیکھا کہ ہر طرف بت ہی بت ہیں، کوئی لکڑی کے بنے ہوئے، کوئی پتھروں کے بنے ہوئے، کوئی مٹی کے بنے ہوئے۔ ابراہیم علیہ السلام نے دیکھا کہ ان کے سامنے چڑھاوے چڑھائے گئے ہیں، طرح طرح کے کھانے ہیں اور مٹھائیاں اور فروٹ۔ تو عذرائے تمسخر کے اور طنز کے طور پر ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا الا تأکلون، ارے طرح طرح کے چڑھاوے تمہارے سامنے موجود ہے، کھاتے کیوں نہیں ہو؟ کھاؤ نا۔ اور پھر فرمایا ما لکم لا تنطقون، ارے بولتے کیوں نہیں ہو؟ میری بات کا جواب کیوں نہیں دیتے؟ فراغ علیہم ضربا بالیمین، اور پھر اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام نے وہ جو قسم اٹھائی تھی تاللہ لاکیدن اصنامکم، اس قسم کو پورا کرنے کے لیے اپنے دائیں ہاتھ سے ان بتوں کو توڑنا شروع کیا، اور فرمایا کہ وہ سارے بت توڑ ڈالے، کسی کا سر پھوڑ دیا، کسی کے کان کاٹ ڈالے، کسی کے بازو کاٹ دیے، کسی کی ٹانگیں کاٹ ڈالی۔ فجعلہم جزازا الا کبیرا لہم لعلہم الیہ یرجعون، فرمایا کہ ان تمام بتوں کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے، الا کبیرا، سوائے ایک بڑے بت کہ اس کو رہنے دیا۔ فرمایا وہ جو بڑا تھا یا تو جسامت کے اعتبار سے سب سے بڑا تھا، یا کبیر بڑا اس اعتبار سے تھا کہ وہ لوگ ان کے عقیدے میں ان تمام بتوں میں، ان کے تمام خداؤں میں وہ سب سے بڑا خدا تھا۔ تو اس لیے ابراہیم علیہ السلام نے اسے رہنے دیا، لعلہم الیہ یرجعون، اس لیے رہنے دیا تاکہ یہ لوگ اس کی طرف رجوع کریں۔ الیہ کی جو ضمیر ہے اس میں تین استعمالات ہیں۔ ایک تو یہ کہ یہ ابراہیم علیہ السلام کی طرف لوٹتی ہے کہ جب یہ لوگ واپس آئے تو ابراہیم علیہ السلام کی طرف لوٹے، اس لیے کہ اس وقت ان کے ان بتوں کے سب سے بڑے مخالف ابراہیم علیہ السلام تھے، تو وہ لوگ ابراہیم علیہ السلام کی طرف رجوع کریں اور ابراہیم علیہ السلام اپنی بات کو ان کے سامنے کھول کر کے رکھ سکیں۔ دوسرا مطلب یہ کہ الیہ یرجعون، اس بڑے بت کی طرف رجوع کریں اور اس سے پوچھیں کہ ان چھوٹے خداؤں کے ساتھ یہ معاملہ کس نے کیا ہے۔ اور تیسرا مطلب اس کا یہ ہے الیہ یرجعون کہ وہ اللہ کی طرف رجوع کریں اور بت پرستی سے توبہ طائب ہو جائے۔ اب فرمایا کہ ابراہیم علیہ السلام نے ان سب کو توڑ کر کے کلہاڑا جو ہے اس بڑے بت کے کندھے پہ رکھ دیا یا اس کے ہاتھ میں رکھ دیا اور وہاں سے واپس چلے آئے۔ اب جب یہ لوگ اس تہوار سے فارغ ہوئے، واپسی پر اعلان ہوا کہ سارے لوگ اپنے خداؤں کی سلامی کرتے ہوئے جائیں، اپنے معبد خانے میں جائیں اور وہاں سے ہوتے ہوئے اپنے اپنے گھروں کی طرف لوٹے۔ اب جس وقت یہ مندر میں داخل ہوئے
تو دیکھا کہ ان کے جو خدا تھے، جو بت تھے، وہ خود سلامی میں پڑے ہوئے اور ٹکڑے ٹکڑے ہوئے یہ دیکھ کر کے شہزر رہ گئے، حیران رہ گئے، اور ایک دوسرے کو مخاطب کرتے ہوئے کہنے لگے من فعل هذا بآلهتنا انه لمن الظالمین، ہمارے ان خداؤں کی یہ درگت کس نے بنائی ہے، ان کا یہ حال کس نے بنایا ہے، انه لمن الظالمین، وہ تو بڑا ہی کوئی ظالم ہے، اس نے ہمارے خداؤں کے ساتھ، ہمارے معبودوں کے ساتھ یہ برتاؤ کر کے اپنے اوپر خود ظلم کر لیا ہے، اور اب وہ کسی طرح بھی اس سزا سے بچ نہیں سکے گا۔ قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له ابراہیم، اب وہ آدمی، وہ چند نوجوان جن کے سامنے ابراہیم علیہ السلام نے یہ کہا تھا کہ اللہ کی قسم میں تمہارے ان بتوں کے خلاف کوئی تدبیر کروں گا، انہیں وہ بات یاد آ گئی اور کہنے لگے سمعنا فتى یذکرهم یقال له ابراہیم، ہم نے ایک جوان کو ہمارے ان معبودوں کے خلاف بات کرتے ہوئے سنا ہے، اور اس کو ابراہیم کہا جاتا ہے، اس کا نام ابراہیم ہے۔ قالوا فأتوا به على أعين الناس لعلهم يشهدون، تو اب فرمایا کہ غصے سے لال سرخ ہو گئے، نتنے پھول گئے، اور کہنے لگے کہ اسے گرفتار کرو، اور گرفتار کر کے فوراً لوگوں کے سامنے پیش کرو، لعلہم یشہدون، تاکہ سارے لوگ دیکھ لیں کہ کون مجرم ہے اور کس نے ہمارے خداؤں کی یہ درگت بنائی ہے، تاکہ سب لوگوں کے سامنے اس کو سزا دی جا سکے۔ ابراہیم علیہ السلام کو گرفتار کیا گیا، پیش کیا گیا، اور ابراہیم علیہ السلام سے سوال کیا انت فعلت ھذا بآلہتنا یا ابراہیم، اے ابراہیم ہمارے معبودوں کے ساتھ یہ برتاؤ کیا تم نے کیا ہے؟ اب ابراہیم علیہ السلام کا امتحان ہے کہ کیا جواب دیتے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے یہاں پر فرمایا بل فعلہ کبیرہم ھذا فاسألوہم ان کانوا ینطقون، بل فعلہ، بلکہ اس نے کیا ہے، کس نے کیا ہے؟ فعلہ، اس نے کیا ہے، بھائی کس نے کیا ہے؟ فرمایا کبیرہم ھذا فاسألوہم ان کانوا ینطقون، تمہارا بڑا یہ موجود ہے، مجھ سے کیا پوچھتے ہو؟ کلہاڑا اس کے کندھے پر ہے اور یہ صحیح سلامت موجود ہے، باقی سارے ٹوٹے ہوئے ہیں، فاسألوہم، یہ جو ٹوٹے پھوٹے ہیں ان سے پوچھ لو، ان کانوا ینطقون، اگر یہ بولتے ہیں تو وہ خود ہی بتا دیں کہ ان کی یہ درگت کس نے بنائی ہے۔ ہو سکتا ہے کہ اس بڑے کو غصہ آ گیا ہو کہ یہ جو باقی چھوٹے چھوٹے بت ہیں یہ میرے ساتھ معبودیت میں کیوں شریک ہوں، اس لیے غصے میں آ کر اس نے توڑ دیا، تو اس لیے آپ اس سے پوچھیں کبیرہم ھذا فاسألوہم ان کانوا ینطقون، اگر یہ بولتے ہیں، ان کے اندر بولنے کی قوت اور طاقت ہے تو آپ ان سے پوچھیں۔ فرجعوا الی انفسہم فقالوا انکم انتم الظالمون، اب ابراہیم علیہ السلام کا جو مقصد تھا کہ پوری پبلک کے سامنے، عوام کے سامنے ان بتوں کی بے بسی کو ظاہر کر دیا جائے اور سب لوگوں کو معلوم ہو جائے کہ نہ یہ بول سکتے ہیں اور نہ یہ اپنا دفاع کر سکتے ہیں، تو کسی اور کے لیے کس طرح یہ مشکل کشا اور حاجت روا اور نفع نقصان کے مالک ہوں گے، اس لیے وہ سب کے سب شرمندہ ہو گئے۔ فرجعوا الی انفسہم، اپنے دل کے اندر یہ سوچنے لگے، سر جھکا کر کے، اور کہنے لگے انکم انتم الظالمون، ابراہیم ظالم نہیں ہے، تم خود ہی ظالم ہو کہ تم نے ایسے بتوں کو اپنا معبود بنا لیا ہے کہ جو نہ بول سکتے ہیں، نہ کھا سکتے ہیں اور نہ اپنا دفاع کر سکتے ہیں۔ ثم نكسوا على رؤوسهم لقد علمت ما هؤلاء ينطقون، پھر سر جھکاتے ہوئے ابراہیم علیہ السلام سے کہنے لگے لقد علمت ما هؤلاء ينطقون، اے ابراہیم تم جانتے ہو کہ یہ تو بول نہیں سکتے، ہم کس طرح ان سے پوچھیں، کس طرح سوال کریں؟ تو اب ابراہیم علیہ السلام نے دعوت کو کھولا اور فرمایا فتعبدون من دون اللہ ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم، کیا تم ایسی مورتیوں کی عبادت کرتے ہو اللہ کو چھوڑ کر کے، ما لا ينفعكم، جو نہ تو تمہیں کوئی نفع پہنچا سکتے ہیں،
ولا یضرکم، نہ تمہیں کوئی نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ اف لکم ولما تعبدون من دون اللہ، ارے تف ہے تمہارے اوپر، افسوس ہے تمہارے اوپر، ولما تعبدون من دون اللہ، اور تمہارے ان معبودان باطلہ پر جن کو اللہ کے ساتھ تم شریک ٹھہراتے ہو۔ افلا تعقلون، کیا تمہارے اندر اتنی بھی عقل نہیں ہے کہ تم نے ان بے جان مورتیوں کو رب العالمین کے ساتھ شریک اور ساجی ٹھہرا لیا ہے؟ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔